السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت کی وسعت۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، اور اس آیت سے بظاہر جو مفہوم سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی جو چوڑائی ہے، لمبائی نہیں چوڑائی، وہ آسمان و زمین کی لمبائی کے برابر ہے۔ اور جنت کی لمبائی پھر کتنی ہوگی؟ وہ یقیناً آسمان و زمین سے زیادہ ہوگی، کیونکہ جب اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اس کی لمبائی کے برابر ہے، تو جنت کی پھر لمبائی تو بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن وہ بھی قرآن اور احادیث میں مذکور ہے، تو چوڑائی کو بیان کر کے لمبائی کا اندازہ سننے والوں پر ہی چھوڑا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عقل کے پیمانے پر اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ جب عرض 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے تو طول کتنا بڑا ہوگا، اندازہ لگانا ہی مشکل ہے، ہم اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہماری اس معلوم کائنات میں ہی بہت زیادہ مادہ ہے۔ ہمارا سورج ہماری زمین سے اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسی کئی لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں، اور بظاہر ہمیں ہماری زمین ہی بہت بڑی لگتی ہے۔ اور سورج محض ایک ستارہ ہے، اور اس سے بہت بڑے بڑے ستارے بھی موجود ہیں۔ ہماری جو کہکشاں ہے جس کو ملکی وے بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک اندازے کے مطابق 100 بلین سے 400 بلین تک ستارے ہیں، اور کئی ستارے تو ہمارے سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں۔ اور ملکی وے کی طرح کئی کہکشاں ہیں ہماری اس کائنات میں۔ اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری یہ زمین کتنی زیادہ وسیع ہے، اور جنت تو اس سے کئی گنا زیادہ وسیع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو جب انسان زمین و آسمان کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جنت کی وسعت کا کیا اندازہ کر سکے گا؟ لیکن اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑ کر آؤ جس کے مقابلے میں یہ سارے آسمان و زمین ہیچ ہیں، اور جنت کی قدر و قیمت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے، اور اسی جنت سے سب نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وہاں سے نہریں جاری ہو کے نیچے کے جو درجات ہیں وہاں تک پہنچتی ہیں، اور اس جنت کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی اللہ کا عرش جو ہے وہ اس جنت کے قریب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو نیچے کی جنت والوں کو جو نہریں جاری ہوں گی وہ اسی جنت سے شروع ہوں گی۔ وادی ناران جو ہے وہ پاکستان کی بہت ہی خوبصورت وادی اور بہت ہی بلند مقام پہ ہے۔ وہاں جانے کا جب اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے جو چشمے جاری ہوتے ہیں وہی پھر نیچے کی وادیوں جیسے وادی کاغان سے گزر کر پھر باقی وادیوں میں پہنچتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو قابل غور تھی وہ یہ کہ جو ابتدا تھی ان چشموں کی
وہاں پہ ان کا رنگ بڑا ہی خالص اور صاف شفاف تھا، بہت ہی خالص سفید پیور کلر تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ پانی نیچے کی وادیوں کی طرف بہا تو میں نے آبزرو کیا کہ اس میں کچھ مٹی اور کئی قسم کی اور چیزیں شامل ہونے کی وجہ سے اس کے رنگ اور تازگی میں بھی کچھ تبدیلی واقع ہو گئی، اس کا رنگ ہلکا سا چینج ہو گیا۔ اور میں نے کئی رنگ دیکھے اس پانی کے۔ جیسے جیسے نیچے کی طرف ہم نے ٹریول کیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابتدائی سورس ہوتا ہے وہ بہت ہی تازگی والا اور خالص ہوتا ہے، اس کا رنگ اور تازگی ہی الگ ہوتی ہے جس میں کوئی آلائش نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنت فردوس سے تمام نہریں جاری کی جائیں گی جو نیچے کے درجات میں وہیں سے گزر کے آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بہت ساز و سامان تیار کر رکھا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ بھی بہت حسین و جمیل ہے، تو وہ جنت تو پھر جزا ہے، اسپیشلی تیار کی گئی ہے، اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے متقین بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ قُرَّةِ أَعْيُنٍ سے مراد خیر کثیر ہے، بے شمار نعمتیں، فرحت و سرور اور لذتیں۔ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی؟ وہ اہل جنت کے دلوں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی۔ اور جنت کی نعمتوں کا تو یہ حال ہے کہ نہ کبھی کسی نے دیکھی، نہ سنی، نہ چکھی، حتیٰ کہ کسی دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ جنت کی وسعت کے بارے میں جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت کو دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جدھر بھی تم دیکھو تو نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، یعنی ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی جو رہائش کے لیے جنت میں جگہ ملے گی وہ بھی یوں معلوم ہوگی جیسے سلطنت ہے جس میں ہر طرف اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں موجود ہوں گی۔ تو جنت کی وسعت کا اندازہ ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان، ہماری زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اس سے کچھ اندازہ کریں کہ جنت کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو جنت کی وسعت بیان کرتی ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھوڑا سوار جو ہے 100 سال تک مسلسل اس کے سائے میں سفر کرتا رہے گا تب بھی وہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو بعض روایات سے اس درخت کا نام بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس درخت کی خوبی ہوگی، تو کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام طوبہ ہے، یعنی جنت میں درختوں کی بھی نوعیت ہوگی
اور جو اس نوعیت کا درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے بعد طے ہوگا، اتنا طویل ہوگا۔ اگلی حدیث ہے کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ وسیع مملکت عطا کی جائے گی، اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت، اور یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف آخر اہل النار خروجا من النار رجل یخرج منها زحفا فیقال له انطلق فأدخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وفي رواية أخرى فيقول إني لأستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یقیناً دوزخ والوں میں سے سب سے آخر میں نکلنے والے کو جانتا ہوں، وہ پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا اس میں سے نکلے گا، یعنی جو اہل جہنم میں سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اس سے پہلے باقی کے تمام اہل جہنم اپنی سزا بھگت کے جنت میں داخل کر دیا جائیں گے، اور یہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اب تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنبھال چکے ہیں، اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ اب اس کے لیے کوئی بھی جگہ باقی نہیں بچی۔ تو اس سے یہ سوال ہوگا کہ کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اور یہ سوال کرنا اس لیے بھی ہوگا تاکہ وہ اپنی موجودہ کیفیت پر کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیا۔ ہمیں بھی بسا اوقات دنیا میں ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر محسوس نہیں ہوتی، ہمیں وہ ویلیویبل نہیں لگ رہی ہوتی، تو اس کے لیے کیا سوچنا چاہیے؟ وہ وقت سوچنا چاہیے کہ جب وہ نعمتیں ہمارے پاس نہیں تھیں تو ہم کس مشقت اور اسٹرگل میں مبتلا تھے، تو اس کو سوچ کے یقیناً دل میں پھر ایک شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، پچھلی حالت سے اب والی حالت بہتر ہے۔ تو اسی لیے نعمتوں پہ جب بھی شکر گزاری میں کمی محسوس ہو تو کیا کریں؟ فوراً اپنی پچھلی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں اور سوچیں کہ اس وقت میں میری کیا حالت تھی جب میرے پاس یہ نعمت نہیں تھی، جب میرے پاس یہ گھر نہیں تھا، یا یہ جو سواری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے یہ نہیں تھی، جب میرے پاس اولاد نہیں تھی، شوہر جیسی نعمت نہیں تھی، یا گھر میں جو باقی نعمتیں ہیں وہ نہیں تھیں، کیا کیفیت تھی؟ تو اپنی اس کیفیت کو سوچ کے آپ محسوس کریں گے کہ دل میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے میں اس وقت سے بہت بہتر ہوں، الحمدللہ۔ تو اسی طرح اس شخص سے بھی سوال ہوگا تو وہ اپنا زمانہ یاد کرے گا اور کہے گا کہ ہاں مجھے یاد ہے وہ، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمنا کرو، تو وہ تمنا کرے گا، تو اسے کہا جائے گا تم نے جو تمنا کی وہ تمہیں دے دی گئی ہے یا وہ تمہاری ہے، اور پوری دنیا سے 10 گنا مزید بھی۔ تو اس کو جنت میں کیا مقام عطا کیا جائے گا؟ اس کی تمنا کے مطابق جو وہ اپنے دل میں خواہش کرے گا نا کہ میرے پاس یہ اور یہ ہو، وہ سب اس کو عطا کر دیا جائے گا،
اور پھر مزید 10 گنا بھی۔ تو وہ کہے گا کہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات کیا لگے گی؟ مذاق لگے گی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات بھی مذاق نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کی ہر بات، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نظر آنے لگے، یعنی آپ اس زور سے ہنسے۔ اور آپ کو کس بات پہ اتنی ہنسی آئی؟ کہ اس شخص کو اللہ کی قدرت پہ یقین نہ آیا اور اس نے اس کو مذاق سمجھا۔ یہ صحیح مسلم کی 462 حدیث تھی اور باب تھا ایمان کا بیان۔ اس حدیث میں پہلے یہ الفاظ ہیں کہ تمہارے لیے جنت میں اتنی اور اتنی جگہ ہے جتنی تم خواہش کرو گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَأَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، یعنی دنیا میں سے 10 گنا مزید بھی۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ بھی بعد میں اس شخص کی خواہش کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ کے سامنے خواہش کا اظہار نہ بھی کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے، وہ دلوں کے ارادے اور خواہشات سے بخوبی واقف ہو جاتے ہیں۔ تو جنت میں ہر شخص کو راضی کر دیا جائے گا، اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ مزید 10 گنا اس کی خواہش سے بڑھ کر بطور انعام اس کے لیے ہو، کیونکہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوش اور راضی کر دیں گے انعامات کے ذریعے۔ تو یہ 10 گنا اس شخص کی خوشی کے لیے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اسے دیا جائے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ یہ تو وہ شخص تھا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کے جنت میں داخل کیا گیا، تو اللہ کے وہ مقرب بندے جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری، اور وہ جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، ان کو ملنے والی نعمتوں کا کیا مقام ہوگا، انہیں کیا کچھ عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور آخری آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ عطا کرنے کے باوجود بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی۔ سبحان اللہ، جتنی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اس میں سے ایک حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جہنم کی طرف جائیں گے اور کم لوگ جو ہیں وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ یعنی اگر کمپیئر کیا جائے تو جہنم میں تعداد زیادہ ہوگی انسانوں کی جنت کی نسبت۔ تو آخری انسان جو اپنی سزا بھگت کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کو بھی اس کی خواہش کے مطابق دینے کے باوجود اور 10 گنا مزید دینے کے ساتھ بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پر کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا فرما دیں گے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن انس رضی اللہ عنہ یقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یبقى من الجنة ما شاء الله ان يبقى ثم ينشئ الله تعالی لها خلقا مما يشاء، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا جسے وہ چاہے گا۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، تو وہ فیکون، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ مشکل ہم بندوں کے لیے، تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ایسے رب سے دوستی کریں، ایسے رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں
جو اتنی وسیع اور کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے نیک اعمال بجا لائیں جو ہمیں اللہ کی رضامندی اور اس کے بعد جنت تک پہنچا دیں، جس کی وسعت اس پوری کائنات سے بھی بڑھ کے ہے، جو بہت وسیع ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اپنے متقی بندوں کے لیے ڈیزائن کی ہے۔ ہمیں یہ دنیا ہی اتنی حسین و جمیل لگتی ہے، جبکہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دارالجزا نہیں ہے، دارالامتحان ہے۔ تو وہ جنت اور اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا جو اسپیشلی بنائی گئی ہے، اسپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے، جس کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے۔ تو اس کی خوبصورتی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اپنی اس ناقص عقل اور سوچ کے ساتھ کہ جو محض اس دنیا اور اس کائنات تک ہی تصور کر سکتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہمیں اس جنت تک پہنچا دیں۔ وہ جتنی خوبصورت ہے اس کے لیے ویسے ہی خوبصورت اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔